العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. والغصب فيما ينقل ويحول. آج سے قدوری کا درس نمبر 2 جاری ہے. کتاب الغصب کا بیان شروع ہو چکا ہے، چند عبارتیں ہو چکی ہیں. آج سے مصنف امام قدوری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ غصب ان چیزوں میں ہوتا ہے جو منتقل کی جاتی ہوں اور تبدیل کی جاتی ہو. ينقل منتقل کی جاتی ہو، ويحول اور تبدیل کی جاتی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ غصب کا تحقق در حقیقت اس وقت ہوتا ہے جبکہ غاصب غصب کرنے والا شیء مغصوب کو پورے طور سے اپنے قبضے میں لے لے. یعنی غصب کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز جو غصب کی جا رہی ہے غاصب کے قبضے میں مکمل آ جائے اور مالک کے قبضے کو بالکلیہ ختم کر دے، مالک کا قبضہ اس سے ختم ہو جائے. اور اس کا تحقق صرف منقولی چیزوں میں ہوتا ہے، نہ کہ غیر منقولی چیزوں میں. یعنی زمین اور جائیداد میں غصب کا تحقق نہیں ہوگا، اس لیے کہ زمین اور جائیداد کو منتقل کر کے کہاں لے جا سکے گا غاصب، اس لیے اس پر غصب کا اطلاق نہیں ہوگا. آگے عبارت دیکھیے. وَإِذَا غَصَبَ عَقَارًا فَهَلَكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رحمهم الله وقال محمد رحمه الله يَضْمَنُهُ. ترجمہ دیکھیے. اور جب غصب کیا زمین، وَإِذَا غَصَبَ عَقَارًا اور جب غصب کیا زمین کو، فَهَلَكَ فِي يَدِهِ پھر اس کے قبضے میں رہتے ہوئے وہ ضائع ہو گئی، ہلاک ہو گئی. یعنی غاصب کے قبضے میں رہتے ہوئے وہ ضائع ہو گئی. لم يضمنه عند ابی حنیفة و ابی یوسف تو اس کا ضامن نہیں ہوگا امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، رحمہم اللہ کے نزدیک. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ضامن ہوگا. امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک زمین پر قبضہ کرنے سے غصب کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. اس لیے اگر زمین ہلاک ہو جائے تو غاصب پر ضمان نہیں ہوگا. ہلاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کسی آفت سماویہ سے، کسی آفت سماویہ سے مثلا سیلاب یا بارش کی وجہ سے ضائع ہو جائے تو غاصب پر ضمان نہیں ہوگا. یہ حضرات شیخین کا مذہب ہے. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں غاصب سے زمین کا ضمان لیا جائے گا. امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک غصب کا ثبوت ہوا ہی نہیں ہے، جس کی توضیح یہ ہے کہ تحقق غصب کے لیے ضروری ہے کہ زمین سے اصل مالک کا قبضہ ختم ہو جائے اور غاصب کا قبضہ ثابت ہو جائے اور عین مغصوب میں غاصب کا تصرف بھی پایا جائے. اور یہاں صرف پہلی دونوں چیزیں پائی گئی اور تیسری چیز یعنی غاصب کا تصرف نہیں پایا گیا. پہلی دونوں چیزیں یعنی غاصب کا قبضہ
ثابت ہو گیا اور مالک کا قبضہ ختم ہو گیا۔ اور تیسری چیز یعنی غاصب کا تصرف نہیں پایا جا رہا ہے۔ اس بنا پر حضرات شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہلاکت کی صورت میں کسی آفت سماویہ کے بنا پر زمان نہیں آتا ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک منقولی چیزوں کی طرح غیر منقولی چیزوں میں بھی غصب ثابت ہوتا ہے۔ وہی دلیل دیتے ہیں کہ غاصب نے جب زمین پر قبضہ کر لیا تو مالک کا قبضہ یقیناً ختم ہو گیا، کیونکہ ایک وقت میں ایک شے پر دو قبضوں کا ہونا محال ہے، لہذا مالک کے قبضے کا ختم ہو جانا اور غاصب کے قبضے کا ثابت ہو جانا پایا گیا۔ اور شیء مغصوب جب غاصب کے قبضے میں رہتے ہوئے ہلاک ہو جائے تو اس پر ضمان واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن فتویٰ شیخین کے قول پر ہے، لیکن اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ متأخرین فقہا نے فساد زمانے کے بنیاد پر وقف کی جائیداد اور یتیموں کی ملکیت والی زمینوں میں امام محمد کے قول پر فتویٰ دیتے ہوئے غاصب کو ضامن قرار دیا ہے۔ عبارت دیکھیے، وَمَا نَقَصَ مِنْهُ بِفِعْلِهِ وَسُكْنَاهُ ضَمِنَهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، اور جو نقص پیدا ہو جائے زمین میں غاصب کے فعل سے، بِفِعْلِهِ غاصب کے فعل سے، وَسُكْنَاهُ اور اس کی رہائش سے، ضَمِنَهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا تو اس کا ضامن ہوگا سب کے قول میں۔ ما قبل کی عبارت میں اس ہلاکت کا بیان تھا جو قدرتاً ہوئی، اوپر جو عبارت تھی وَإِذَا غَصَبَ عَقَارًا فَهَلَكَ فِي يَدِهِ، تو اس ہلاکت کا بیان تھا جو قدرتاً ہوئی تھی۔ تو اس وقت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ضامن نہیں ہوتا ہے اور امام محمد کے نزدیک زمان آئے گا۔ لیکن اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر غاصب کے عمل سے ہلاکت یا نقصان ہوا ہے تو اس کو اس عبارت میں بیان فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین میں غاصب کے فعل سے نقص پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زمین کھود کر اس کی مٹی دوسری جگہ منتقل کر دی، یا اس پر بنی ہوئی عمارت کو ڈھا دیا، اس میں سکونت اختیار کر کے اسے خراب کر دیا، تو یہ قدرتاً ہلاکت نہیں ہے بلکہ اس کا بھی عمل اس میں داخل ہے۔ تو اس صورت میں بالاتفاق غاصب پر ضمان واجب ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غاصب نے اپنے فعل سے اس میں نقص پیدا کر دیا ہے زمین میں، تو اس سے ضمان تو لیا جائے گا تینوں اماموں کے نزدیک بالاتفاق، لیکن نقصان کا ضمان اور تاوان کس طرح لیا جائے گا؟ تو اس بارے میں محشی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ غاصب کے استعمال سے پہلے یہ زمین کتنے کرائے پر جا رہی تھی اور اب کتنے پر۔ مثال کے طور پر استعمال سے قبل یعنی غاصب کے استعمال سے پہلے اس کا کرایہ 10,000 روپیہ تھا، اور غاصب کے استعمال کے بعد اس کا کرایہ 5,000 روپے ہو گیا، تو غاصب سے 5,000 وصول کیے جائیں گے بطور ضمان کے۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ غاصب کے استعمال سے پہلے اور اس میں کمی پیدا کرنے سے پہلے کتنے میں فروخت ہو رہی تھی اور کتنے میں بک رہی تھی، اور اب کتنے میں فروخت ہو رہی ہے، تو جتنا بھی فرق ہوگا اسی کے اعتبار سے اس سے غاصب سے تاوان لیا جائے گا۔
آگے کی عبارت دیکھیے، وَإِذَا هَلَكَ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ وَإِنْ نَقَصَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ النُّقْصَانِ۔ اور جب ہلاک ہو جائے شیء مغصوب غاصب کے قبضے میں، بفعلہ اس کے فعل سے، او بغیر فعلہ یا اس کے فعل کے بغیر، فعلیہ ضمانہ تو واجب ہے اس پر اس کا ضمان۔ وَإِن نَقَصَ فِي يَدِهِ اور اگر شیء مغصوب میں نقصان آ گیا، وَإِن نَقَصَ فِي يَدِهِ اور اگر شیء مغصوب میں نقصان آ گیا غاصب کے قبضے میں رہتے ہوئے، فعلیہ ضمان النقصان تو اس پر نقصان کا ضمان واجب ہوگا۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ شیء مغصوب غاصب کے پاس ہلاک ہو جائے یا شیء مغصوب میں کمی آ جائے اس کے قبضے میں رہتے ہوئے تو کیا حکم ہے؟ غاصب کے قبضے میں جو شیء مغصوب ہے وہ غاصب کی حرکت سے یا کسی اور کی حرکت سے ہلاک ہو گئی تو چونکہ وہ غاصب کی ذمہ داری میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں غاصب ہی تاوان اور ضمان بھرے گا۔ ایسے ہی اگر وہ شیء مغصوب ہلاک تو نہیں ہوئی مگر اس میں کچھ کمی آ گئی تو کمی کا تاوان غاصب پر لازم ہوگا۔ اب آگے دیکھیے عبارت، وَمَنْ ذَبَحَ شَاةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَمَالِكُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهَا وَسَلَّمَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ نُقْصَانَهَا۔ اور ترجمہ دیکھیے، اور کسی نے ذبح کر دی دوسرے کی بکری بغیر اس کے حکم کے، بغیر امرہ بغیر اس کے حکم کے، فمالکها بالخیار تو اس کے مالک کو اختیار ہے، ان شاء ضمنہ قیمتہا اگر چاہے تو ضامن بنا دے بکری کی قیمت کا، وسلمھا الیہ اور سپرد کر دے بکری ذبح کرنے والے کو، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ نُقْصَانَهَا اور اگر چاہے تو ضامن بنا دے اس کو اس کے نقصان کا۔ غاصب نے بکری کو ذبح کیا، بکری سے مراد مأکول اللحم جانور ہے، تو مأکول اللحم جس کو کھایا جاتا ہو، جس کے گوشت کو کھایا جاتا ہو، بکری وغیرہ کو غصب کیا اور غصب کر کے ذبح کر دی بکری، تو اب یہ بکری ایک اعتبار سے ہلاک ہو گئی۔ کس اعتبار سے ہلاک ہو گئی؟ کہ وہ زندہ ہی نہیں رہی، تو اس اعتبار سے تو ہلاک ہو گئی، اور اس اعتبار سے کہ اس کا گوشت کھانے کے قابل ہے، مکمل ہلاک نہیں ہوئی۔ اس لیے بکری کے مالک کو دو اختیار ہے، ایک یہ کہ بکری کو ہلاک شمار کر کے پوری بکری کی قیمت غاصب سے وصول کرے، اسی کو حضرت نے بیان فرمایا، ان شاء ضمنہ قیمتہا وسلمھا الیہ، پوری بکری کی قیمت غاصب سے وصول کرے اور ذبح شدہ بکری غاصب کو دے دے۔ اور آگے دوسری صورت، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ نُقْصَانَهَا اور دوسرے یہ کہ بکری کا گوشت رکھ لے اور زندہ اور ذبح شدہ بکری کی قیمت میں جو فرق ہے وہ ذبح کرنے والے سے وصول کر لے۔ لیکن یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ وہ جانور مأکول اللحم مثلا بکری، بیل وغیرہ، بھینس وغیرہ ہو، لیکن اگر غاصب نے غیر مأکول اللحم جانور کو غصب کیا ہو اور اس کو ذبح کر دیا تو مکمل ہلاک شمار ہوگا۔ یہاں پر تو ایک اعتبار سے ہلاکت ہے اور ایک اعتبار سے وہ گوشت کھانے کے قابل تھا، لیکن غیر مأکول اللحم جانور کو
غصب کرنے کی صورت میں اس کو مکمل ہلاکت شمار ہوگا اور غاصب کو پوری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ آگے عبارت دیکھیے، وَمَنْ خَرَقَ ثَوْبَ غَيْرِهِ خَرْقًا يَسِيرًا ضَمِنَ نُقْصَانَهُ وَإِنْ خَرَقَ خَرْقًا كَثِيرًا يُبْطِلُ عَامَّةَ مَنْفَعَتِهِ فَلِمَالِكِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ۔ ترجمہ دیکھیے، کسی نے پھاڑا دوسرے کا کپڑا تھوڑا سا، لفظی ترجمہ ہے۔ خرق نصر سے بھی آتا ہے، ضرب سے بھی آتا ہے، معنی ہے پھاڑنا۔ خرقن یسیرن تھوڑا سا، تو کسی نے پھاڑا دوسرے کا کپڑا تھوڑا سا، ثوب غیرہ دوسرے کا کپڑا، خرقن یسیرن تھوڑا سا، ضمین نقصانہ تو اس کے نقصان کا ضامن ہوگا، وَإِنْ خَرَقَ خَرْقًا كَثِيرًا اور اگر بہت زیادہ پھاڑ دیا، بہت زیادہ يُبْطِلُ عَامَّةَ مَنْفَعَتِهِ کہ جس سے اس کے اکثر منافع ختم ہو گئے، عامَّةَ مَنْفَعَتِهِ اکثر منافع ختم ہو گئے، فَلِمَالِكِهِ أَن يُضَمِّنَهُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ تو اس کے مالک کے لیے جائز ہے کہ ضامن بنا دے اس کو اس کی پوری قیمت کا۔ مطلب یہ ہے، آسان مطلب ہے کہ اگر کسی نے غیر کے دوسرے کے کپڑے کو بہت معمولی سا پھاڑا، خرقن یسیر معمولی سا پھاڑا کہ وہ ابھی استفادہ کے قابل ہے، اتنا پھاڑا کہ اس کو پہن سکتا ہے اور فائدہ حاصل کر سکتا ہے، تو کپڑا مکمل ہلاک نہیں شمار ہوگا، اس لیے مالک پھاڑنے والے سے نقصان کا ضمان لے سکتا ہے کہ اس کو ابھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، مکمل پھاڑا نہیں ہے، خرقن یسیرہ ہے، تھوڑا سا پھاڑا ہے، تو مالک پھاڑنے والے سے نقصان کا ضمان لے سکتا ہے۔ اور اگر کپڑے کو اتنا زیادہ پھاڑ دیا کہ وہ کسی بھی کام میں نہیں آ سکتا، یبطل عامۃ منفعتہ اکثر منافع اس کے ختم ہو چکے ہیں کہ کسی بھی کام میں نہیں آ سکتا، تو اب یہ کپڑے کی مکمل ہلاکت ہے، اس لیے مالک کو اس کپڑے کی پوری قیمت لینے کا اختیار ہوگا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.